السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی اور آپ نے ساری زندگی کہاں کہاں گزاری۔ وہ ساری باتیں میں نے گزشتہ ویڈیو میں اشارہ کیا تھا کہ میں آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میلاد النبی کے متعلق لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی دور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو بات کروں گا وہ 3 ٹاپک پہ بات کروں گا۔ وہ 3 ٹاپک: نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی تھی، یعنی آپ کی کل عمر جو 63 سال کی زندگی ہے، یہ کہاں کہاں آپ نے گزاری ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے سلسلے میں جو کل عمر آپ کی جو احادیث کے اندر آئی ہے، اس میں احادیث میں چونکہ مختلف روایات ہیں، اس روایت کے اوپر بھی کلام کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات ناظرین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی، اس سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہے، باب قدر عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت انہوں نے شرح کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے زمانے میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے زمانے میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش طلوع فجر کے بعد ہوئی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر یعنی سوموار منڈے کا دن تھا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، اس سلسلے میں روایات مختلف ہے، لیکن عوامی طبقہ میں اور جو عوام کے یہاں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل علم کے درمیان یہ 12 ربیع الاول کا دن متعین نہیں ہے۔ خود علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 کا، 9 کا، 11 کا اور 10 کا اور 12 کا بھی تاریخ ذکر کیا ہے، لیکن عوامی سطح پر جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ تو پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، طلوع فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 5، تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن جو عوامی طبقہ میں جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک 12 ربیع الاول متعین نہیں ہے۔ دوسری ٹاپک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 3 مراحل ہے۔ نمبر 1، 40 سال سے پہلے کی زندگی۔ نمبر 2، 40 سال کے بعد سے لے کر کے 53 سال یعنی 13 سال والی زندگی۔ نمبر 3، مدنی زندگی۔ آپ نے جو 40 سالہ عرصہ مکہ میں گزارا ہے، یعنی 40 سال سے پہلے کا جو زمانہ آپ نے مکہ میں گزارا ہے، اس کو بولا جاتا ہے فترت کا زمانہ۔ نمبر 2، 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد جو آپ نے مکہ کے اندر 13 سال دین کی خدمت کی اور اسلام کو پھیلایا، اس زمانے کو بولا جاتا ہے سن نبوی کا زمانہ یعنی نبوت والی زندگی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر نبوت والی زندگی گزارنے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ نے دین کی خدمت کی اور اشاعت کی۔ 10 سال تک وہاں آپ رہے، تو اس کو بولا جاتا ہے ہجری کا مہینہ۔ 40 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، 40 سال کے بعد جو 13 سال زندگی آپ نے مکہ کے اندر دین کی خدمت کے لیے وقف کی تھی، اس کو نبوت والی زندگی بولا جاتا ہے۔ اور 13 سال کے بعد
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اس کو بولا جاتا ہے ہجری کا مہینہ. تو 40 سال سے پہلے فطرت کا مہینہ، 40 سال کے بعد 53 سال تک یعنی 13 سال جو آپ نے مکہ میں رہا وہ نبوت والی زندگی، اور 53 سال کے بعد جو آپ مدینہ منورہ گئے اس کو ہجری کا سال بولا جاتا ہے، یعنی ہجری اس کو بولا جاتا ہے. یہ 2 ٹاپک ہوئی. نمبر 3، تیسری ٹاپک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل عمر شریف کے اندر روایات مختلف ہے. خود مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شمائل کے اندر امام ترمذی نے، اور خود ترمذی شریف کے اندر 3 روایت منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ کل عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال ہے. تیسری روایت میں 65 سال آیا ہے. جس روایت میں 60 آیا ہے اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قصر کو چھوڑ دیا ہے، یعنی بے جوڑا عدد کو چھوڑ کر کے بولا جاتا ہے. جیسے عامتاً بولا جاتا ہے کہ اگر 12:13 ہو رہا ہے تو اس کو قصر کو چھوڑ کر کے بولا جاتا ہے کہ 12:10. اسی طرح انہوں نے 3 سال کو چھوڑ کر کے بالکل ڈائریکٹ قصر کو چھوڑ کر کے 60 بولا ہے. نمبر 2، جن لوگوں نے 65 سال کی عمر کی قید لگائی ہے انہوں نے جس سال پیدا ہوئے آپ اس کو بھی شمار کیا، اور جس سال آپ دنیا سے گئے ہیں، جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس کو بھی شمار کیا ہے. تو پیدائش والے سال اور وفات والی سال، ان دونوں سال کو ملایا جاتا ہے تو کل ملا کر کے جو ہے 65 سال ہو جاتی ہے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مشہور اور متفقہ فیصلہ ہے کہ 63 سال آپ نے کل زندگی گزاری ہے، یعنی آپ کی کل عمر شریف 63 سال ہوئی ہے. جس روایت میں 65 آیا ہے انہوں نے پیدائش اور وفات کا بھی جوڑا ہے، اور جس میں 60 آیا ہے انہوں نے قصر کو چھوڑ دیا ہے، یعنی بے جوڑا عدد کو چھوڑ دیا ہے. تو محترم ناظرین، یہ تھے 3 ٹاپک. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی 3 حصے میں، ایک فطرت اور دوسرا جو ہے سنن نبوی یعنی نبوت والی زندگی، اور تیسرا ہجری والی زندگی. اور تیسری ٹاپک پہ ہم نے بات کی کہ حدیث کے اندر 3 روایت منقول تھے، ایک 60 والی، ایک 63 والی، ایک 65 والی. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھے کہا کہ 63 والی روایت یہی صحیح ہے، یہی مشہور ہے، اسی پر تمام علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے. باقی انشاءاللہ تعالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات، یعنی آپ 63 سال زندگی بسر کرنے کے بعد دنیا سے آپ کیسے تشریف لے گئے، اس کے سلسلے میں مکمل وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے ویڈیو میں کروں گا، اور پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ دنیا سے گئے، کہاں آپ کی قبر بنی، اور کس نے آپ کے جنازہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. یہ ساری بات انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ضرور کروں گا. باقی